الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم وسن بسنتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین اکرام، جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم 12 ربیع الاول شریف کی مقدس اور متبرک تاریخ میں داخل ہو چکے ہیں، اور 12 ربیع الاول کا میلاد پاک کا آج کا مقدس اور متبرک دن ہے، اور بالائے لطف یہ بھی ہے کہ آج یوم الجمعہ جمعہ کا دن بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا، تاکہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہو جائے اور ہم کو اس بات کا علم بھی ہو جائے کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں اور کس نبی کے امتی ہونے پر ہمیں کتنا فخر کرنا چاہیے۔ ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی اور اس آقا کے امتی ہیں جن کی آمد کے موقع پر انسان تو انسان ہے، اس سال اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات میں خوشیوں کا ماحول پیدا فرمایا۔ جس طرح آج 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، ہم سرکار کے امتیوں کے سینوں میں خوشیوں اور مسرتوں کی کیفیت ہے، چونکہ آج کا دن اس ذات کی آمد کا دن ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، یعنی ساری کائنات کی تخلیق انہی کی وجہ سے ہوئی، انہی کے صدقے سے ہوئی۔ تو اس ذات بابرکت کی آمد کا دن آج کا دن 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس سال پیارے آقا کی آمد باسعادت ہوئی اس سال کو سنۃ الفتح والابتہاج کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سال ہے جو کامیابیوں اور خوشحالی کا سال کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کو جو قحط سالی میں مبتلا ہو چکے تھے، سرکار کی آمد باسعادت کا سال آیا تو اللہ نے ان کی قحط سالی کو دور فرما دیا۔ آسمان سے بارش ہونے لگی، زمین سے اناج نکلنے لگا، یہاں تک کہ رب نے ایسا کرم کیا کہ ان کے منشے کے مطابق، ان کی چاہت کے مطابق اللہ نے اس سال دنیا کی تمام عورتوں کو لڑکوں کی پیدائش سے سرفراز فرمایا۔ کسی کے گھر بیٹی کی پیدائش نہیں ہوئی، ہر گھر میں لڑکوں کی پیدائش ہوئی۔ وجہ یہی ہے کہ وہ زمانے جاہلیت کے کفار و مشرکین لڑکی کو اپنے لیے معیوب سمجھتے تھے۔ بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تو باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا، وہ اپنے لیے ذلت اور عار محسوس کرتا، اور یا تو وہ ذلت و عار کو برداشت کرتا، اور بعض جاہل اس حد تک آگے بڑھ جاتے کہ ماں کی گود سے بیٹی کو چھینتے اور اسے زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے۔ تو ایسا ماحول تھا، لیکن جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے لگی تو رب نے یہ چاہا کہ میرا محبوب چونکہ رحمت للعالمین بن کر تشریف لا رہا ہے، تو حضور کی آمد کے سال کسی کے آنکھ سے آنسو نکلے، حضور کی آمد کے سال کوئی ماں تڑپتے رہے، بچی بلکتے رہے، رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوا۔ اسی لیے
تمام کے تمام عورتوں کو جتنی حاملہ تھی سب نے بچوں کو جنا، سب نے بچوں کو پیدا کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے موقع پر رب نے ساری کائنات میں خوشیوں کا ماحول پیدا کیا، مسرتوں کا ماحول پیدا کیا، اور حد تو یہ ہو گئی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الخصائص الکبریٰ میں بیان کرتے ہیں کہ جس رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہو رہی تھی، حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کعبۃ اللہ کے صحن میں موجود تھے اور کعبۃ اللہ کے طواف میں لگے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر ولادت ہو رہی ہے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ کعبے کے اندر سے آواز آ رہی ہے، کعبے کے اندر سے صدائیں آ رہی ہے، کعبے کے اندر سے ندا آ رہی ہے۔ کیا آ رہی ہے؟ اللہ اکبر! سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کعبے کے اندر سے یہ آواز آ رہی تھی، الآن یرد علی نوری، الآن یجیئنی زواری، الآن اطہر من انجاس الجاہلیہ۔ کعبے کے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ لوگوں اب وہ مقدس لمحات آ چکے ہیں، وہ مقدس زمانہ آ چکا ہے، وہ مقدس تاریخ آ چکی ہے کہ جس مقدس تاریخ کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرا کھویا ہوا نور مجھے عطا فرمائے گا، میرا کھویا ہوا نور مجھے عطا کرے گا۔ اب میری زیارت کرنے والے کثرت سے آنے لگیں گے، اور کعبے کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ اب مجھے زمانہ جاہلیت کی گندگیوں سے پاک و صاف کر دیا جائے گا، چونکہ کعبے کے اندر 360 بت نصب کیے ہوئے تھے، جن 360 بتوں کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ کعبہ خوشی کے مارے یہ آواز دے رہا ہے کہ لوگوں اب میرا کھویا ہوا وقار نور مجھے لوٹا دیا جائے گا، میری زیارت کرنے والے کثرت سے آئیں گے اور مجھے زمانے جاہلیت کی گندگیوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ کعبے کے اندر سے آواز آ رہی ہے، کعبے کے اندر سے ایک جھومنے کی کیفیت پائی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں لم تسکن زلزلۃ البیت ثلاثۃ ایام ولیالہن۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ کعبہ 3 دن اور 3 رات تک حضور کی آمد کے موقع پر جھومتا رہا، اس کا جھومنا کم نہیں ہوا۔ 3 دن 3 رات تک کعبۃ اللہ بھی جھومتا رہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار کی ذات وہ ذات ہے جو صرف انسانوں کے لیے ہی رحمت نہیں ہے، کعبے کے لیے بھی سرکار کی ذات رحمت ہے، فرش والوں کے لیے بھی رحمت ہے، عرش والوں کے لیے بھی حضور کی ذات رحمت ہے۔ اسی لیے عاشق صادق نے فرمایا تھا حاجیوں آؤ شہنشاہ کی زیارت کو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کے روزے کو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضور کی ذات وہ ذات ہے جو کعبے کا بھی کعبہ ہے، کعبے کو بھی کھویا ہوا نور اور کعبے کو زمانے جاہلیت کی گندگیوں سے اگر کسی ذات نے پاک و صاف کیا تو میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے کعبے کے اندر سے بتوں کو مٹا دیا گیا۔ تو بہرحال یہ آقا کی آمد باسعادت کا یہ وہ دن ہے، یہ ساری کائنات کے لیے مسرتوں کا، ساری کائنات کے لیے خوشیوں کا دن ہے۔ یہاں تک کہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اللہ نے قریش کے جانوروں کو حضور کی آمد کے موقع پر قوت گویائی عطا فرمائی، جانور ہے بولنے کے قابل ہو گئے۔ فرماتے ہیں مشرق کے رہنے والے جانور مغرب کے رہنے والے جانوروں سے ملاقات کرتے اور سرکار کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیا کرتے، ایک دوسرے کو مبارکبادیں پیش کرتے۔ یہی نہیں، فرمایا گیا کہ سمندر کے اندر رہنے والی جو مچھلیاں تھیں وہ مچھلیاں بھی آقا کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہی ہے، ایک دوسرے کو بشارتیں دے رہی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ یہ وہ ذات ہے
جو رحمت للعالمین ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، انسانوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، جنات کے لیے، حتیٰ کہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے حضور کی ذات رحمت للعالمین بن کر دنیا میں تشریف لائی ہے۔ تو ہم تمام کے لیے بڑی قابل مبارکباد یہ ساعتیں ہیں، بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندیاں ہیں کہ آقا کے میلاد پاک کا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا، اور حضور کے میلاد پاک کا عظمتوں والا، برکتوں والا دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا ہمیں تو نے اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، حضور کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا کی عشق و محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی غلامی کا پٹا اور حضور کی وفاداری اللہ تعالی ہمارے مقدر میں فرما دے، اور کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔